بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کے دن جناب علی امین گنڈا پور صاحب کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں کیا طے پایا اور اب کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے حوالے سے آج کے ویلاگ میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور دوسری جانب حکومت پاکستان یعنی شہباز حکومت کا یہی زور ہے کہ ہم 27ویں ترمیم پاس کروائیں۔ جو کچھ رہ گیا تھا 26ویں آئین میں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جتنی شکیں نکلوائی وہ 27ویں ترمیم میں پاس کر کے اور جو ہمارے ادھورے کام ہیں اس کو پائے تکمیل پر پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے جی آج علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خان صاحب نے یہ زور دیا ہے کہ آپ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں، یعنی حکومت کے پاس جو ایک شروع سے ضد پہ حکومت پاکستان اڑی ہوئی ہے کہ اپنے دور میں اپنے حکمرانی میں خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا، تو اس کی سلسلے میں تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہے، لیکن آج علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت کے پی کی حکومت جو ہے وہ گنڈا پور کے ہاتھ میں ہے، وہ کے پی کا سی ایم ہے، یعنی سی ایم کے وزیر اعلیٰ کے زور پہ وہ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، بہت سارے اداروں سے ڈیل کر سکتے ہیں، حکومت کو جو ان کے اپنی جو کام ہے اس پہ منوا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کیوں ممکن نہیں ہو سکی خان صاحب کی ذمہ داری، شاید اس پہ بات ہوئی ہے۔ کل جب آپ نے شیر افضل مروت صاحب کی گفتگو سنی تھی، اس گفتگو میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے خان صاحب کو واضح کیا ہے کہ جب تک علی امین آگے نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے اگر آپ نچلی سطح پہ سوچیں، کارکنان کی آگے اپنا دل لگا کے سوچیں تو کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے بہت ناراض ہیں، یعنی بارہا دفعہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یعنی علی امین گنڈا پور صاحب نے خود اعلان کیا دھرنے کا، جلسے کا، اس کے بعد جب ان کی طرف سے اس کو مؤخر کیا جائے اور خود پتہ لگے کہ عوام کو چھوڑ کر آپ کے پی ہاؤس چلے گئے، تو پھر اسی میں عوام جو ہے وہ ناراض ہوتی ہے، غصہ کرتی ہے۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا ایک میڈیا پہ ایک شو چل رہا تھا، اس پہ بہت سارے لوگ علی امین گنڈا پور صاحب سے اپنا ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی کام وہ نہیں ہوتا۔ لیڈرشپ سب سے پہلے آگے ہونی چاہیے، اس کے بعد عوام آپ کے ساتھ کھڑی۔ اب جی علی امین گنڈا پور صاحب نے 9 تاریخ دے دی ہے نومبر کی کہ 9 تاریخ فائنل کال ہے، یعنی فیصلہ کن شخصیتوں کے لیے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے۔ اب خان صاحب کی جو رہائی ہے اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پریشانی ہے، وکلا دن رات محنت کر کے خان صاحب کے جو مقدمات ہیں اس میں رہائی کے لیے کوششیں کر کے اس میں رہائی مطلب قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا کیس لگا دیتی ہے۔ اس بنا پہ آج علی امین گنڈا پور صاحب نے جو قوم کو میسج دیا کہ حکومت پاکستان ہماری بات شاید نہیں سمجھ رہی اور نہ ہم ان کی بات سمجھ رہے، تو اس لیے ہم فائنل کال دے رہے ہیں 9 نومبر کی، یعنی 9 نومبر کو آر یا پار خان صاحب کو ہم باہر نکالیں گے۔ اور زرتاج گل جو ایم این ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، انہوں نے 2 دن پہلے جو خان صاحب سے ملاقات کر کے جو اپنا ایک انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ، انہوں نے مخاطبوں کی کہا کہ اگر کوئی نئی چال اب کھیلی گئی تو ہم اڈیالہ جیل کے پاس، اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے پہ بیٹھ جائیں گے، جو کہ دھرنا تب تک چلے گا جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ اب تک ہم یہی کہیں گے کہ اب تک جو ہے یہ ساری باتیں خان صاحب کے حوالے سے، رہائی کے حوالے سے کارکنان کا اب کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اب کوئی نئی قیادت ہے، اب کوئی ایسا بندہ ہے تو سامنے لاؤ، کیونکہ شیر افضل مروت کو آپ آگے نہیں لانے دیتے، شیر افضل مروت کی آپ الٹی جو ہے خان صاحب کو شکایتیں لگاتے ہیں، تو اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ خاصا آپ سے مایوس ہو چکے ہیں اس وقت۔
خان صاحب کی جب لیڈرشپ ہوتی تھی، خان صاحب جب فیصلہ کرتے تھے تو اس پہ پورا اترتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کل ہم نے احتجاج کرنا ہے اور کوئی دباؤ آ گیا تو آپ نے احتجاج مؤخر کر دیا. اس طرح تو خان صاحب کی رہائی جو ہے ممکن نہیں ہوگی. بہرحال پاکستان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں. قاضی صاحب کی ساتھ جو ہوا، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد جو مسلم لیگ کے لوگوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، ہونے والا ہے. ابھی تو آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. بہت سارے لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں گے. میاں صاحب چلے گئے، یعنی جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے حلف اٹھایا، اس سے بھی بلکہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے رخصت ہونے سے بھی پہلے میاں صاحب نے ملک چھوڑ دیا. یعنی ان کو اب محسوس ہونے لگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، ان کا جو دور ہے، ان کے جو لوگ ہیں ابھی قابض آتے جا رہے ہیں. اب ہمارا رہنا پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوگا. بہت سارے صحافیوں سے میں نے یہ خبریں سنی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی سوچ رہی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جایا جائے. لیکن اگر اتنی بڑی شخصیات، اتنے بڑے ذمہ دار لوگ ملک چھوڑ کے باہر جائیں گے، کس کے حوالے کریں گے؟ ملک صوبے کس کے حوالے کریں گے؟ اہم وزارتیں کس کے حوالے کریں گے؟ پہلے ہی ہمارے ملک کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. حکمرانوں کو چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستان میں ایسی قیادت کرسیوں پر بٹھائیں جو کہ پاکستانی عوام کے مسائل کو سمجھ رہی ہو. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے پی آئی کی جو بولی لگانے کی جو ایک تقریب منتخب کی ہے، اس میں ایسے محسوس ہوا کہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ ایک مذاق کیا جا رہا ہے. یعنی پی آئی کی نجکاری ہو رہی تھی اور نجکاری کا وزیر نہیں تھا. بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے ملک پاکستان کی دوڑیں. ایک مطلب 10-11 ارب کی بات ہے اور پی آئی کا پورا ادارہ جو ہے پرائیویٹائز ہو جائے گا. آج میں سن رہا تھا کہ اپنی حکومت سے ایک خبریں آ رہی تھی وزارت نجکاری کو کہ جتنی پیسوں میں آپ اس ادارے کو بھیجنا چاہتے ہیں تحریک انصاف یعنی کے پی حکومت اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہے. آپ یہ جو ادارہ ہے آپ کے پی حکومت کے انڈر کریں. اس میں بہت ساری تنقید بھی آئی الیمن گنڈاپور کے اوپر، لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ ان کا صحیح ہے. پاکستان میں جتنے ادارے ہیں مجھے ذاتی طور پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ اپنا نوازی چلتی ہے. یعنی سوئی صدرن کا جو ادارہ ہے وہ بھی ابھی کتنی پہلے ترقی پذیر ادارہ کہلایا جاتا تھا، اب وہ بھی زمین بوس ہوتا جا رہے ہیں. اس میں بھی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے. پاکستان اسٹیل کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، پی ٹی سی ایل کا آپ نے حال دیکھا، اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، یوٹیلٹی اسٹور کا آپ نے حال دیکھا. یعنی اس پہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں، پاورفل بندہ جو اس ادارے کو پاکستان کی ملکیت سمجھ کے اس پہ رحم کرے. جو بھی بندہ بٹھاؤ، جو بھی ایم ڈی ڈائریکٹر، مطلب جو بھی جس عہدے پہ ہوتے ہیں، جتنے پہ عہدے ہوتے ہیں، ان سب کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے. کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ یہ پاکستان کی جاگیر ہے، ہمارا فرض ہے اس کو صحیح چلانا. آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا. یعنی اس سے بڑی حکومت کی ناکامی، اس سے بڑی حکومت کی نااہلی کیا ہوگی کہ جو ادارہ آپ پرائیویٹ کر کے بیچ کے جس پارٹی کو دیتے ہیں، وہ پارٹی، وہ بندہ حکومت پاکستان سے زیادہ چلاتا ہے، اچھے طریقے سے چلاتا ہے، اچھے طریقے سے اس کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. تو حکومت پاکستان کے اوپر اتنی اہلیت کیوں نہیں ہے؟ حکومت پاکستان کے پاس اتنے اہل لوگ کیوں نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے ادارے کو چلا سکے؟ کیا آپ اسٹیل مل کی نجکاری آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ سے لینے کے لیے کوئی بھی پارٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ وہاں پہ بھی دو نمبری کر رہے ہیں. اب جس ادارے کو آپ دے رہے ہیں وہ ادارہ بھی تو پاکستان اسٹیل کو چلائے گا، وہ ادارہ بھی تو پی آئی اے کو چلائے گا. تو آپ کے پاس ایسا بندہ کیوں نہیں ہے کہ آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے
کیا آپ کو لوگ سپورٹ نہیں کرتے؟ یا تو آپ کھلے عام سر عام اپنی نااہلی تسلیم کریں کہ ہم ادارے نہیں چلا سکتے. جتنے بھی ادارے تباہ ہوئے ہیں یہ حکومتوں کی وجہ سے تباہ ہوئے. پہلی حکومتوں کی وجہ سے اور دوسرا یونین بازی کی وجہ سے. جس سرکاری ادارے میں یونین ہے وہ ادارہ تباہی کے کنارے پہ. سارے ادارے تباہی کے کنارے پہ. ایک بورڈ قاسم رہ گیا ہے جس کا جو ریونیو ہے, جس کا جو پروفٹ ہے وہ کہیں گنا زیادہ ہے, اسی وجہ سے چل رہا ہے. ورنہ یقین کریں یہ بھی 10 سال پہلے تباہ و برباد ہو جاتا. جیسے ہمارے لوگ اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر کوئی چپراسی بھی یونین میں ہوگا تو وہ چپراسی بھی اتنے نخرے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ چپراسی اس ادارے کا پرائم منسٹر لگا ہوا ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا حکومت پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. سارے ادارے آپ نے گروی رکھوا دیے. پاکستان میں ایئرپورٹ آپ کی گروی ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ گروی ہے. پی آئی اے آپ ابھی بھیج رہے ہیں. اسٹیل مل آپ نے تباہ کر دیا. کون سا ایسا ادارہ ہے جس کو آپ صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں؟ اسپتالیں آپ سے نہیں چلتی, ایگریکلچر آپ سے نہیں سنبھالا جاتا. کون سا ادارہ ہے؟ انرجی کی دیکھیں ساری پرائیویٹ کمپنیاں ہیں, وابڈا, ہیسکو, کوئی بھی آپ سے نہیں چلتا. کیوں آپ ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہیں جب آپ کوئی کام نہیں کر سکتے؟ خدا را آپ ہماری جان چھوڑیں. اور ملک پاکستان پہ ایسے ایماندار وزیر اعظم اور ایماندار کابینہ چاہیے جو پاکستان کی عوام کو ان کے دکھ اور ان کی امنگوں پہ پورا اتر سکے اور ان کو سمجھ سکے. بہت بہت شکریہ.